بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اور جو بیل آئیکن ہے نوٹیفیکیشن والا اس کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے ایم ایڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن کورس کوڈ 806B، چیپٹر نمبر 2 سے لیکچر نمبر 10 ہے ہمارا مڈل چائلڈہڈ یعنی درمیانی بچپن۔ اب دیکھتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ درمیانی بچپن کیا ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے جسمانی اور حرکی نشوونما۔ جو درمیانی بچپن میں جو نشوونما کے پہلو ہیں اس میں پہلا جو پہلو ہے وہ ہے جسمانی اور حرکی نشوونما۔ اس مرحلے پر لڑکے اور لڑکیوں کی نشوونما سست ہو جاتی ہے۔ ہر سال ان کے قد میں اوسط 2.1/2 انچ اضافہ ہوتا ہے اور وزن 5 پاؤنڈ یعنی 2.5 کلو گرام ہو جاتا ہے۔ 10 سال کی عمر تک ان کا وزن 70 پاؤنڈ یعنی 31.75 kg اور قد 4.5 فٹ ہو جاتا ہے۔ 7 سے 10 سال کی عمر میں لڑکیاں لڑکوں سے لمبی ہو جاتی ہیں، مگر 10 سال کے بعد لڑکوں کے قد میں یکدم اضافہ ہو جاتا ہے اور لڑکیوں سے لمبے ہو جاتے ہیں۔ درمیانی بچپن میں لڑکے اور لڑکیاں اپنی جسامت، ساخت اور صلاحیتوں میں ایک دوسرے سے زیادہ مختلف نہیں ہوتے، اگرچہ لڑکیوں کے بازو اور چھاتی مضبوط ہوتی ہے جبکہ لڑکیاں نرم لچکدار جسم کی مالک ہوتی ہیں۔ جسمانی کھیل بچوں کی نشوونما میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اب ان کی نشوونما جو بچوں کی نشوونما ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے جو جسمانی کھیل ہوتے ہیں جیسے کرکٹ، والی بال، فٹ بال اور اس طرح کی دیگر جو کھیل ہیں وہ ان کی جو نشوونما ہو رہی ہے اس کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جسمانی طور پر مستعد اور چست بچے دوسروں کی نظر میں جلد اپنا مقام بنا لیتے ہیں۔ جو بچے کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں اور بہتر کھلاڑی یا ایتھلیٹ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں اور دوسرے بچوں کی نظر میں ہیرو بن جاتے ہیں۔ یہ سرگرمیاں نہ صرف ان کی معاشرتی پوزیشن مستحکم بناتے ہیں بلکہ ان میں حصہ لینے سے ان کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وہ بلوغیت میں معلوم بیماریاں جیسے دل کے امراض، بلڈ پریشر اور موٹاپے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ معذور بلاغت میں حملہ آور ہونے والی بیماریوں کا آغاز عموماً بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ بچوں میں دل کے امراض، کینسر اور دورے وغیرہ پڑنا عام امراض ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں میں سانس کے امراض جیسے دمہ اور ہڈیوں وغیرہ کے امراض بھی اکثر پائے جاتے ہیں۔ تعلیمی پسماندگی، زبان اندازی اور اعداد و شمار کے تعلم میں بچوں کو زیادہ تر سیکھنے کے دوران مشکل پیش آتی ہے۔ یہ بچے کچھ مضامین تو بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں مگر کچھ میں ان کی کارکردگی بہت ناقص ہوتی ہے۔ ان کو پڑھنے، ہجے کرنے، حساب سیکھنے اور الگ کرنے میں وقت پیش آتا ہے۔ وقوفی عمل کی اقسام۔ عمل وقوف کی درجہ ذیل اقسام ہیں جس میں سب سے پہلے متوجہ کرنے کا عمل۔ متوجہ کرنے کے بنیادی پہلو مرتکز کرنا اور قائم کرنا ہے، یعنی طالب علم کو عمل تدریس میں شامل کرنے کے لیے استاد کو ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ پڑھائے جانے والے سبق کی پوری توجہ سے سن سکیں۔ چھوٹے بچے چونکہ جلد متوجہ نہیں ہوتے اس لیے ان کی توجہ حاصل کرنا ابتدائی تدریس کا اہم مسئلہ ہے۔ استاد کو طالب علم کو سبق کی طرف متوجہ کرنے کے بعد ان کی توجہ کو قائم بھی رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ سبق کے دوران ہی اپنی توجہ کو کہیں اور مرتکز کر لے تو وہ استاد کی تدریس بے سود ہوگی۔ بچوں میں کسی ایک نقطے بات یا ہدف پر توجہ قائم رکھنے کی صلاحیت عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، اس لیے چھوٹے بچوں کو زیادہ دیر تک متوجہ رکھنا یا ایک ہی سبق پڑھانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایلیمنٹری جماعتوں میں تدریسی پیریڈ چھوٹے ہوتے ہیں۔ استاد طلباء کو متوجہ کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، مثلاً آواز کا اتار چڑھاؤ، لیکچر دینے کے مختلف انداز، مختلف حرکات اور سکنات کے علاوہ سمیع بصری معاونات اور تدریسی ابلاغیات کے ذریعے بھی وہ طالب علم کو متوجہ کر سکتا ہے۔ پھر یادداشت۔ وقوفی نشوونما کا ایک اہم پہلو یادداشت کی بڑھوتری ہے۔ اسکول جانے والے بچے بہت سی نئی نئی معلومات یاد رکھتے ہیں، انہیں گزشتہ معلومات کے ساتھ مربوط کرتے ہیں۔ یاد کرنے کی حکمت عملیاں۔ ریہرسل۔ بہت چھوٹے بچے معلومات کو یاد رکھنے کے لیے یہ حکمت عملی نہیں استعمال کر سکتے۔ عموماً 5 سال کا بچہ خود دہرا سکتا ہے مگر اسے اس کی تربیت نہیں دی جاتی۔ اگر بڑے بچوں کی معلومات دہرانے سے منع کر دیا جائے تو ان کی خود دہرائی جو ہوتی ہے وہ خاص حد تک متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے تنظیم۔ اپنی یادداشت میں اضافہ کرنے کے لیے گھر ہو
مل کر باہم آواز ملا کر پڑھنے کی حکمت عملی استعمال کی جاتی ہے۔ معاشرتی اور فضائی معلومات بھی بچے کو اپنی یادداشت میں نظم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ بچے اشیاء سے مشروط کر کے معلومات ذخیرہ کرتے ہیں، جیسے بچے اپنے ہم جماعتوں کے نام کلاس میں ان کی نشستوں کی ترتیب سے مشروط کر کے یاد رکھتے ہیں۔ مطالعاتی گروہ، دوستوں کے گروہ وغیرہ۔ تنظیم کی ایک اور قسم جسے یادداشت بہتر کی جا سکتی ہے، کہانی کا خاکہ ہے۔ بچے عموماً بامعنی منطقی انداز اور مربوط کہانیوں میں منظم کی گئی معلومات کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد رکھتے ہیں۔ مثلاً بچے چیزوں کے مقام زیادہ اچھے طرح سے یاد رکھتے ہیں اگر انہیں کہانی کے ذریعے چیزوں کے مقام یاد کروائے جائیں۔ درمیانی بچپن اور بلوغت میں بچوں میں بامعنی ہم آواز تسلسل سے مدات منظم کرنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے۔ تخلیات کا استعمال ایک ایسی حکمت عملی ہے جس کے ذریعے تصویر کے حصوں کو تصور کر کے یاد رکھا جاتا ہے۔ جو بچہ اس تکنیک کے استعمال میں مہارت نہیں رکھتے ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ ایک محقق نے 4 اور 5 درجے کے بچوں کو امریکہ کی 50 ریاستوں کے دارالخلافہ کے نام یاد کروانے کے لیے جو چیز استعمال کی اسے بچوں کی جگہ کے نام سے ملتے جلتے مقرون الفاظ کی لسٹ دی، مثلاً ایپل اور جگہ کا نام ایرونا پوائلز، اور ان کو ایک نشقہ دکھایا جس میں ہر ریاست کے لیے کی ورڈ اور ان کے دارالخلافہ تصویر کے ذریعے جمع کیے گئے۔ جب بچے 2 یا 2 سے زیادہ خط کشیدہ چیزوں کو یاد کرنے کے لیے مربوط کرتے ہیں تو وہ جس حکمت عملی کا استعمال کرتے ہیں اس کو کالیبریشن کہتے ہیں۔ مقرون عملیاتی خیال۔ درمیانی بچپن میں طالب علم وقوفی طور پر بالغ ہوتے ہیں۔ ایلیمنٹری اسکول میں بچے منصوبہ بنانا اور یاد کرنا، پڑھان اور حساب سیکھتے ہیں۔ پہلے درجے کے اختتام پر ہی وہ جان جائیں گے کہ سادہ الفاظ کو کیسے پڑھتے ہیں اور اعداد کو جوڑوں کو کیسے جمع کرتے ہیں۔ چھٹے درجے کے اختتام پر وہ ہجے کریں گے، اصول ضرب دینا، تقسیم کرنا سیکھ جائیں گے، وہ مشکل کہانیاں پڑھ سکیں گے۔ ابتدائی بچپن میں خیالات بچے کے فوری تصور پر منحصر ہوتے ہیں۔ اب خیالات زیادہ مربوط اور منطقی اصولوں سے منسلک ہیں۔ چیزوں کے متعلق منطقی استدلال ہی پیاجے کا مقرون عملیاتی خیال ہے۔ یہ مقرون ہے کیونکہ بچہ صرف نظر آنے والی چیزوں کے بارے میں دلائل دے سکتا ہے۔ یہ عملیاتی ہے کیونکہ بچہ ذہنی کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہے یا چیزوں پر زیادہ منظم اور ترتیب سے عمل کر سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ضرب تقسیم سے ملتی جلتی تفریق جمع کا الٹ ہے اور یہ آپس میں باہم مربوط ہیں۔ بہت سے بچوں میں مقرون عملیاتی سوچ 5 اور 7 سال کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ یہ درمیانی بچپن کے دوران مسلسل نشوونما پاتے ہیں۔ جیسے بچہ جمع اور تفریق، ضرب اور تقسیم، نسبت اور تناسب کا عمل کر سکتا ہے۔ مقرون عملیاتی بچے کو بہت سی مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مقرون عملیاتی سوچ بچے کو لطیفوں پر داد دیتے اور تصورات سمجھانے کے قابل بناتی ہے۔ اسکول کے دوران بچہ اعداد کی ترتیب، لمبائی، مایع کی مقدار، کمیت، وزن اور حکم کی مختلف مقدار وغیرہ مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ 7 سال کا بچہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ گیند اور سانپ کو مٹی میں ایک جیسی مقدار لگتی ہے مگر ان کی شکل مختلف ہے، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان کا وزن ایک جیسا ہے۔ 11 اور 12 سال کے بچے حکم کے کنسرویشن میں ماہر ہو جاتے ہیں۔ بچے جو سب سے پہلے سادہ ترین ہدف کی ظاہری خصوصیت کو دیکھ کر بیان کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان خصوصیت کی بیان کر سکتے ہیں جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی۔ اسکول کے بچے منطقی استدلال کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں، اس میں مماثل، متضاد، تقسیم وغیرہ۔ اخلاقی استدلال۔ درمیانی بچپن 6 سے 12 سال کی عمر میں بچوں کو غلط اور درست کا تصور مقرون ہے۔ پیاجے کے نظریے اخلاقی استدلال کے مطابق کھیل کے دوران بچے جن اصولوں و ضوابط کو پاسداری کرتے ہیں وہ عمر کے ساتھ ساتھ ان میں راسخ ہو جاتی ہیں اور روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ کھیل کے قواعد ضابط کے تحت کھیلتے ہیں اور حال میں جیتنا چاہتے ہیں۔ اس عمر کے بچے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اصولوں پر عمل کرنا اچھی بات، انحراف کرنا بری بات ہے۔ ان کے نزدیک اچھائی کی تعریف اطاعت۔ پیاجے کے خیال کے مطابق بچہ اس وقت تک سختی سے اصول پر کاربند رہتے ہیں جب تک وہ اخلاقیات کے معیار تک نہیں پہنچتے جہاں وہ اصول پر بحث کر کے ان سے رضامند ہو سکتے ہیں یا ان میں ترمیم کے دلائل دے سکتے ہیں۔ اخلاقی استدلال کی نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم اخلاقی وسائل کو ایک دوسرے سے ڈسکس کریں۔ پیاجے کے خیال کے مطابق یہ بحث و تمہیز اخلاقی نشوونما کا باعث بنتی ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق 5 اور 9 سال کے درمیان کے بچے مسائل سے غیر متفق نہ تھے، انہوں نے رائے دی کہ وہ مختلف حل پیش کیے، اور بچے جو دوسرے بچوں سے متفق نہیں تھے انہوں نے ان کے مسائل
نہ صرف قبول کیے بلکہ دوسروں کو قائل کرنے کے لیے دلائل دیے اور وضاحت کی۔ بیرونی اختلافات یا آرائے اخلاقی نشوونما کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل، اور اسے شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔